الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال في موضع آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت و عقیدت سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. قابل قدر دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ماشاءاللہ آج کی یہ خوبصورت محفل ہمارے محترم بزرگ عالم بعمل حضرت مولانا قاسم فاروقی صاحب اور ان کے رفقا جنہوں نے محنت اور کاوش سے اس محفل کو منعقد کیا، رب تعالی سب کو جو ہے ان کی محنت کا پھل نصیب فرمائے. اللہ پاک سب کو جو ہے وہ جزائے خیر نصیب فرمائے. مجھ سے پہلے آپ حضرات نے بہت سارے مہمانوں کو سماعت کیا. تلاوت کلام پاک قاری صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر آپ کے سامنے تلاوت فرمائی. نعت خواں حضرات نے آپ کے سامنے اپنے کلام سنائے، اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات یہ سب کچھ سن کے حضور کی محبت جو ہے وہ جو دل کے اندر لیے بیٹھے ہیں اس کے اندر مزید جو ہے وہ اضافہ محسوس کر رہے ہوں گے. اب سٹیج کے اوپر علماء کرام تشریف فرما ہیں، علاقے بھر سے معززین یہاں تشریف فرما ہیں. میں انشاءاللہ زیادہ دیر جو ہے وہ حائل نہیں رہنا چاہوں گا، چونکہ میرے بعد ملک پاکستان کے عظیم خطیب حضرت مولانا امیر معاویہ وٹو صاحب انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں. آپ حضرات کے سامنے وہ بڑا مفصل مدلل جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے. ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے چند منٹوں کی حاضری آپ کے سامنے میں اپنی حاضری پیش کرنا چاہوں گا، لیکن تھوڑا سا آپ نے بتانا ہے کہ ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں. جو بیدار بیٹھے ہیں ذرا محبت سے ایک بار کہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ آپ حضرات بیدار بیٹھے ہیں. چلو مجھے پتا چل گیا کہ آپ کتنا سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. تھوڑا آپ جو ہے وہ ذرا قریب تشریف لے آئیں. یہ جو آپ کے سامنے خلا ہے اگر اس کو پر فرما لیں، جتنا آپ سٹیج کے قریب ہوں گے، علماء کے قریب ہوں گے، دعا ہے اللہ پاک آپ کو اپنے اتنا قریب جو ہے وہ فرما دے. کل قیامت والے دن آپ جو ہے وہ حضور کے اتنا قریب ہو جائیں. جو بندہ تھوڑا سا قریب آنے کی کوشش کرے گا، اللہ پاک سب کے جو ہے مال جان کے اندر برکت نصیب فرمائے، صحت و سلامتی نصیب فرمائے. اللہ پاک سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. ماشاءاللہ تشریف رکھیے گا. جیسے میں نے کہا کہ آپ سب جو ہے وہ اللہ کا نام بلند کیجئے گا. اب اللہ رب العزت کا نام، اگر یہ زبان رب تعالیٰ کی سب سے بڑی یہ نعمت جو بولنے والی اللہ پاک نے صلاحیت نصیب فرمائی ہے، اگر یہ زبان اللہ رب العزت کا ہی نام نہ لے سکے تو میرا خیال اس زبان کا جو ہے پھر کوئی فائدہ نہیں. اللہ رب العزت کا شکر احسان ہے اگر زبان سب کی سلامت ہے. اگر کوئی عذر نہیں تو ایک بار ذرا محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ. میں بات کا آغاز کروں، بلکہ میں اس چیز کا میرے ذہن کے اندر ایک جملہ آ گیا. اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے زبان والی. اللہ پاک کی نعمت صرف زبان والی نہیں، اگر انسان اپنے وجود کے اوپر ہی ذرا غور کرے تو سر سے لے کر پاؤں تک بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں ہمارے اندر. اللہ رب العزت نے کتنا نظام جو ہے وہ فٹ کر دیا.
اللہ پاک نے کتنی زیادہ صلاحیتیں ہمیں نصیب فرمائی۔ سننا بھی رب کی نعمت ہے، دیکھنا بھی رب کی نعمت ہے، اسی طرح چکھنا بھی رب کی نعمت ہے، بولنا بھی رب کی نعمت ہے۔ کتنی نعمتیں، کل قیامت کا دن ہوگا، رب تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں ہر نعمت کے بارے میں رب تعالیٰ سوال کرے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت والے دن رب تعالیٰ ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ پاک جو ہے آپ سے ہاتھ کے بارے میں سوال کرے گا، ہاتھ کا استعمال کہاں کیا، یہ رب کی نعمت تھی۔ پاؤں کے بارے میں رب سوال کرے گا، یہ رب کی نعمت تھی، اس کا استعمال کہاں کیا۔ آنکھ کے بارے میں رب سوال کرے گا۔ لیکن علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں اسی آیت کی تفسیر کے اندر کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت میں اللہ جو ہے جہاں پر انسان سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، وہاں رب تعالیٰ ایک کائنات کی سب سے بڑی نعمت کے بارے میں بھی اللہ سوال کرے گا۔ وہ نعمت کون سی ہے جس نعمت کے بارے میں رب تعالیٰ جو ہے وہ سوال کرے گا کہ بتاؤ اتنی بڑی نعمت میں نے تجھے عطا کی تھی، بتاؤ اس نعمت کی کتنی محبت تم دل کے اندر لے کے آئے ہو۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ نے کائنات کے اوپر جو سب سے بڑی نعمت اہل ایمان کو نصیب فرمائی ہے وہ عظیم ذات ہے جو کائنات کے اندر اللہ نے مجھے اور آپ کو جو نعمت کی شکل کے اندر جو عظیم ذات جو ہے وہ نصیب فرمائی ہے، جسے جو ہے بلغ العلا کہتے ہیں، جسے شمس الضحیٰ کہتے ہیں، جسے بدر الدجا کہتے ہیں، جسے احمد مجتبیٰ کہتے ہیں، جسے سید الساجدین کہتے ہیں، جسے سید العابدین کہتے ہیں، جسے مشعل بزم وفا کہتے ہیں، جسے واجب العطا کہتے ہیں، جسے گوہر ارتقا کہتے ہیں، جسے گوہر انما کہتے ہیں، جسے آفتاب ہدا کہتے ہیں، جسے ماہتاب عطا کہتے ہیں، جسے لطف رب جلیل کہتے ہیں، جسے دعائے خلیل کہتے ہیں، جسے شمس الضحیٰ کہتے ہیں، جسے بدر الدجا کہتے ہیں، جسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں، جسے جناب محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے جناب محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میرے تیرے محبوب نبی کا نام نامی اس میں گرامی ہے تو محبت سے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اگر فضائل درود پہ بات کروں یہ بات بڑی لمبی ہے، لیکن میرے نبی کا نام آیا میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو تم نے سجدہ کرنا ہے، فرشتوں کو حکم دیا آدم کے سامنے جھک جاؤ، فرشتوں کو حکم دیا آدم کے سامنے سربسجود ہو جاؤ، فرشتوں کو حکم دیا رب آدم کو تعظیم دے رہا ہے، فرشتوں تمہیں حکم ہے حضرت آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ آج کو ذرا جملہ سمجھیے گا، اگر یہ جملہ دل پہ دستک دے تو بتانا ضرور ہے۔ فرشتوں کو رب نے حکم دے دیا فرشتوں آدم کے سامنے سجدہ کرو، لیکن یہ فرشتوں کو حکم ایک لمحے کے لیے تھا، ایک گھڑی کے لیے تھا، کوئی زیادہ وقت کے لیے نہیں تھا۔ رب آدم کو تعظیم دے رہا ہے، رب آدم کی عزت بتا رہا ہے، اے فرشتوں تم نے میرے آدم کو سجدہ کرنا ہے، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے تھا، ایک گھڑی کے لیے تھا۔ لیکن جب باری آتی ہے میرے تیرے محبوب نبی کی تو رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے فرشتوں، رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے مومنو تم نے میرے نبی پہ درود پڑھنا ہے ایک لمحے کے لیے، ایک گھڑی کے لیے یا زندگی میں ایک بار، بلکہ رب تعالیٰ حکم فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو جب تک تمہارے اندر سانس باقی ہے میرے محمد پہ درود پڑھنا ہے، میرے محمد پہ درود پڑھنا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں خدا نے کلمے میں یہ کمال رکھا ہے، خدا نے کلمے میں یہ کمال رکھا ہے کہ ساتھ اپنے محمد کا نام رکھا ہے، خدا نے کلمے میں یہ کمال رکھا ہے کہ ساتھ اپنے محمد کا نام رکھا ہے۔ کوئی عمل کرے نہ کرے اس کی مرضی، خدا نے تو نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے۔ ارے رب نے تو نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے، رب نے نماز میں بھی درود و سلام رکھا۔ میرے تیرے محبوب نبی کا نام آئے جناب محمد، ہر زبان بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس نبی کو رب نے اتنا شان بخشا ہو، میرا تیرا پھر حق بنتا ہے امتی ہونے کی حیثیت سے۔ میرے نبی کا شان، اللہ رب العزت نے نبیوں کو نبوت تو بہت 1.25 لاکھ نبیوں کو نبوت عطا فرمائی، لیکن میرے تیرے محبوب نبی کو جو شان بخشا، جو نبوت بخشی، بلکہ میں یوں کہوں قرآن اٹھاؤ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا،
اللہ نے حضرت شعیب کو بھیجا قوم مدین کی طرف، پتہ چلا حضرت شعیب علیہ السلام ان کی نبوت محدود ہے صرف قوم شعیب کے لیے، صرف قوم مدین کے لیے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود کی نبوت وہ قوم عاد کے لیے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح کی نبوت قوم جو ہے وہ قوم سمود کے لیے۔ پتہ چلا نبیوں کی نبوت محدود ہے، نبیوں کا وقت محدود ہے، نبیوں کی نبوت محدود ہے، نبیوں کا وقت محدود ہے، نبیوں کا علاقہ محدود ہے، نبیوں کا جو ہے نبیوں کی نبوت کو رب نے ایک وقت کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک شہر کے لیے اللہ نے ہر نبی کو مبعوث کیا۔ لیکن جب باری آتی ہے میرے تیرے محبوب نبی کی، رب نے فرمایا تیری نبوت جو ہے وہ محدود نہیں، کسی بستی کے لیے نہیں، کسی شہر کے لیے نہیں، کسی قصبے کے لیے نہیں، بلکہ میرے محبوب کے لیے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی تیری نبوت غیر محدود ہے، علاقہ غیر محدود ہے، کسی بستی کے لیے نہیں۔ اگر ذوق ہو نبی کا عاشق اگر بیدار بیٹھا ہو، میں اپنے تخیل اور اپنے تخیل کے اندر یہ طالب علم اس کی تشریح یوں کرتا چلے، اللہ گویا اعلان کر رہا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی تیری نبوت جو ہے وہ کسی بستی کے لیے نہیں، کسی شہر کے لیے نہیں، تیری نبوت غیر محدود ہے، علاقہ تیرا غیر محدود ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں اگر ذوق بیدار ہو جائے، نبی کی محبت جاگ اٹھے، تو یہ طالب علم کے جملے کا وزن کر کے نبی کی محبت میں بول کے ضرور بتانا ہے۔ میں کہنا یہ چاہوں گا، گویا رب کہنا یہ چاہتا ہے اے نبی تیری نبوت غیر محدود ہے، تیرا علاقہ غیر محدود ہے۔ میں یوں کہتا چلوں کہ نباتات کے لیے نبوت میرے مصطفیٰ کی، جماعتات کے لیے نبوت میرے مصطفیٰ کی، انسانیت کے لیے نبوت میرے مصطفیٰ کی، حیوانیت کے لیے نبوت میرے مصطفیٰ کی، شمس و قمر کے لیے نبوت میرے مصطفیٰ کی، خشک و تر کے لیے نبوت میرے مصطفیٰ کی، بحر و بر کے لیے نبوت میرے مصطفیٰ کی، مشرق کے لیے نبوت میرے مصطفیٰ کی، مغرب کے لیے نبوت میرے مصطفیٰ کی، شمال و جنوب کے لیے نبوت میرے مصطفیٰ کی، پہاڑوں کی بلندیوں تک چلے جاؤ نبوت میرے مصطفیٰ کی، سمندروں کی طغیانی تک چلے جاؤ نبوت میرے مصطفیٰ کی۔ گویا رب کہنا یہ چاہتا ہے اے محبوب نبی جہاں جہاں تک مجھ خدا کی خدائی ہے، وہیں وہیں تک محمد کی مصطفائی ہے، وہیں وہیں تک محمد کی مصطفائی ہے۔ جس نبی کی شان کے لیے اللہ قرآن میں اعلان فرما رہا ہے، ہر آنے والا نبی میرے نبی کے شان کو بیان فرما رہا ہے۔ کوئی نبی یوں کہتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، کوئی نبی یوں کہتا ہے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ لوگوں میں خوشخبری سنا رہا ہوں میرے بعد ایک آخری نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خوشخبری سنا رہے ہیں میرے بعد ایک نبی آئے گا، آخری نبی ہے جس کا نام اللہ نے انجیل کے اندر کیا رکھا ہے؟ احمد۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، میرے نبی کے بہت سارے صفاتی نام اللہ نے انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس نبی کی بشارت دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ اب توجہ کرنا، ایک کانا اٹھ کے کہے، بے ایمان اٹھ کے کہے، ایک ملعون اٹھ کے کہے کہ جس احمد کی بشارت جو ہے اس قرآن میں دی گئی ہے معاذ اللہ میں وہی احمد ہوں، میں جو ہے وہ یوں تابعداری کے اندر غلام احمد ہونے کی وجہ سے، میں ذل اور بروز ہونے کی وجہ سے گویا ذلی بروزی بن کے میں جو ہے وہ نبی بن گیا، اس احمد کی تابعداری کرتے کرتے گویا میں بھی جو ہے وہ کیا بن گیا؟ معاذ اللہ نبی بن گیا۔ اب یہ بدبخت مولانا قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کرتے تھے، اب اس بدبخت نے میرے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا۔ قاری صاحب نے عنوان تقریباً 2-3 رکھے ہیں، ختم نبوت کا، عظمت صحابہ اہل بیت کا۔ میں نے بس چند منٹوں کے اندر بس جھلک دینی ہے، انشاءاللہ آپ کے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ رہیں گے، ذرا محبت سے ایک بار کہیے سبحان اللہ، ذرا ایک باری گوڑے چھاڑ کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ کے جذبے کو سلامت رکھے۔ میں جس نبی کی بات کر رہا ہوں اور اس کی ختم نبوت کی بات کر رہا ہوں، اس کے لیے تو ہماری آواز نہ نکلے، اس کے لیے تو جان بھی نکل جائے تو یہ بھی سودا جو ہے وہ کوئی مہنگا نہیں۔ اس نبی کی محبت میں ہماری آواز نہ نکل سکے، جس کی محبت میں ہماری کیا بھی نکل جائے،
جان بھی نکل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ذرا اس کی محبت کے اندر خدا کی رضا کے لیے ایک بار کہیں سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ بدبخت جو ہے اس نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے کہ جس کو انسان کہنا بھی جو ہے وہ انسانیت کی توہین ہے، جس کو انسان کہنا بھی انسانیت کی کیا ہے، ہم اسے ایک شریف آدمی بھی نہیں مانتے، چہ جائے کہ یہ بدبخت ملعون غلام احمد مرزائی یہ قادیانی یہ میرے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال کے کہے کہ میں جو ہے وہ اللہ کا نبی ہوں معاذ اللہ، ہم اسے ایک شریف انسان بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ میرے پاس وقت نہیں، وگرنہ میں اس کے کردار پہ بات کرتا، اس کی ذات پہ بات کرتا کہ یہ اس کو ایک شریف انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے، چہ جائے کہ اللہ کا اس کو جو ہے وہ نبی مانا جائے۔ اور اس بدبخت نے ڈاکہ بھی ڈالا تو اس عظیم نبی کی ختم نبوت پہ جس نبی کو رب نے جس کو ایسی نعمتیں عطا فرمائیں کہ صرف نعمتیں ہی نہیں دی، کائنات کی ہر نعمت کی اللہ نے جس نبی پہ انتہا کر دی ہے، اللہ نے کائنات کی ہر نعمت کی جس پہ انتہا کر دی، یہ بدبخت اٹھے اور اس نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے جس پہ اللہ نے ہر کائنات کی نعمت کی انتہا کر دی۔ بلکہ میں یوں کہوں اللہ نے میرے نبی کو علم دیا تو انتہا کر دی، اللہ نے میرے نبی کو عمل دیا تو انتہا کر دی، اللہ نے میرے نبی کو طہارت دی تو انتہا کر دی، اللہ نے میرے نبی کو سیاست دی تو انتہا کر دی، اللہ نے میرے نبی کو تدبر دیا تو انتہا کر دی، اللہ نے میرے نبی کو فہم دیا تو انتہا کر دی، اللہ نے میرے نبی کو کتاب دی تو انتہا کر دی، اللہ نے میرے نبی کو صداقت دی تو انتہا کر دی، اللہ نے میرے نبی کو عدالت دی تو انتہا کر دی، اللہ نے میرے نبی کو شجاعت دی تو انتہا کر دی، اللہ نے میرے نبی کو سخاوت دی تو انتہا کر دی، اللہ نے میرے نبی کو حیا دی تو انتہا کر دی، اللہ نے میرے نبی کو وفا دی تو انتہا کر دی، اللہ نے میرے نبی کو تدبر دیا تو انتہا کر دی، اللہ نے میرے نبی کو تقوی دیا تو انتہا کر دی، اللہ نے میرے نبی کو بصیرت دی تو انتہا کر دی۔ ہر بندہ نہ بولے، دل اجازت دے تو ہاتھ اٹھا کے نبی کی محبت کے اندر ضرور بول کے بتائے گا۔ میں نے کہا اللہ نے میرے نبی کو تدبر دیا، انتہا کر دی، اللہ نے سیاست دی، انتہا کر دی، اللہ نے تقوی دیا، انتہا کر دی، اللہ نے کتاب دی تو انتہا کر دی، اللہ نے میرے نبی کو نبوت دی تو انتہا کر دی، اللہ نے میرے نبی کو نبوت دی تو انتہا کر دی۔ میں پھر کیوں نہ کہوں نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا، نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا، ہے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت دا، دیوانہ بن کے رہنا ہے صدا ختم نبوت دا، دیوانہ بن کے رہنا ہے صدا ختم نبوت دا، عقیدہ پکا ٹھکا ہے میرا ختم نبوت دا، عقیدہ پکا ٹھکا ہے۔ ابھی نہیں، میں یہ جملہ کہتا ہوں، میرا جب آخری جملہ آئے گا اس شعر کا انشاءاللہ قاری صاحب پوری آواز کے ساتھ جو ہے وہ ختم نبوت کا نعرہ بلند کرنا، اور کوئی بندہ جو ہے اگر کوئی عذر ہو میں اس سے معذرت خواہ ہوں، اگر رب نے زبان دی ہو، میں نے کہا یہ آواز اس نبی کی ختم نبوت کے لیے کیسے نہ نکلے، یہ تو وہ دیوانے بیٹھے ہیں، یہ تو جان بھی نکل جائے تو یہ سودا میں نے کہا مہنگا نہیں۔ نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا، ہے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت دا۔ جتنے بھی علماء سٹیج پہ تشریف فرما ہے، ہر ایک کی محبت کا سہارا لیتے ہوئے اور ہر ایک کی دعا لیتے ہوئے میں اپنے نبی کی محبت کے اپنے نبی کے ساتھ یوں محبت کا اظہار کروں۔ نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا، نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا، ہے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت دا، دیوانہ بن کے رہنا ہے صدا ختم نبوت دا، عقیدہ پکا ٹھکا ہے میرا ختم نبوت دا، اور محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں، محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں، ترانہ گج وج کے سنا تو ختم نبوت دا، جے نوکر ہے تو پھر حق بھی ادا کر نوکری دا تو، جے مومن ہے تو پھر نعرہ لگا ختم نبوت دا۔ تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم
नबूवत। اللہ سلامت رکھے ان ہاتھوں کو۔ میں نے کہا نعرہ لگا ختم نبوت کا، ہم اس کے لیے صرف نعرہ نہیں لگا سکتے، اور جس کے لیے صحابہ نے یوں جانیں قربان کر دی۔ ماشاءاللہ قاری صاحب اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، اور عنوان بھی قاری صاحب نے رکھا ختم نبوت و عظمت صحابہ و اہل بیت۔ اب میں یوں اگلا جملہ ذرا عرض کروں اور اپنے موضوع کی تکمیل کروں، توجہ۔ میں نے کہا اس نبی کی ختم نبوت کے اوپر میں کیوں نہ قربان ہو جاؤں۔ مسیلمہ کذاب ہے، بدبخت ہے، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے پاس پہنچتے ہیں، وہ بدبخت آگے سے کہتا ہے کہ تیرا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں۔ اور کہا کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہ تو تو ملعون ہے، تو تو جھوٹا ہے، تو تو کذاب ہے۔ توجہ میری جانب رکھیے گا، جو حضرات دائیں بائیں پھر رہے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں تاکہ یہ ایک نظم و ضبط جو ہے وہ باقی رہے۔ ذرا چلنا پھرنا جو ہے بند کیجئے گا۔ میں مختصر سی حاضری کے اندر انشاءاللہ آپ کے ایمان کو ذرا تازگی بخشنا چاہوں گا۔ حضرت حبیب ابن زید سے کہا، بلکہ وہ ایک طالب علم اپنے ذوق اور تخیل کے اندر جملہ کہے، پوری توجہ پوری محبت چاہیے۔ کہا کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ مسیلمہ کذاب کہتا ہے۔ حضرت حبیب ابن زید آگے سے فرماتے ہیں کہ تو لعنت اللہ ہے۔ کہا کہ محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت حبیب ابن زید فرمانے لگے وہ تو جناب رسول اللہ ہے، وہ تو جناب رسول اللہ ہے۔ اور کہا کہ مسیلمہ تو لعنت اللہ ہے، اور کہا کہ میرا محمد تو وہ رسول اللہ ہے۔ اب سٹیج سے لے کر آخری بندے تک حضرت حبیب ابن زید میرے نبی کے صحابی ہیں، میں جذبے کو سلام کروں۔ یہ جذبہ اگر اس صحابی رسول کا دل پہ دستک دے تو پھر یہ جذبہ لے کے نبی کی محبت کے اندر جو ہے مجھے بتانا ضرور ہے۔ حضرت حبیب ابن زید سے وہ بدبخت کہنے لگا، مسیلمہ کذاب کہنے لگا، تو جانتا ہے اس جرم کی سزا کیا ہے؟ تو جانتا ہے کہ تو نے جو جملہ کہا ہے میرے لیے اس کی سزا کیا ہے؟ حضرت حبیب ابن زید بے دھڑک ہو کے بول اٹھے، کہا یہ گردن جو ہے وہ تن سے جدا بھی ہو جائے مگر پھر بھی آواز آئے گی تاجدار ختم نبوت۔ میں بلند کرواتا ہوں، میں نام بلند کرواتا ہوں۔ حضرت حبیب ابن زید تو جانتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ حضرت حبیب ابن زید آگے سے فرماتے ہیں اگر میرا سر تن سے جدا بھی ہو جائے یہ پھر بھی آواز آئے گی تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اس بدبخت نے حبیب ابن زید کی ایک بازو کو کاٹ دیا اور پھر پوچھا اب بتا تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب ابن زید کہتے ہیں ختم نبوت زندہ باد۔ اس بدبخت نے دوسرے بازو کو کاٹا، دوسرے بازو کو کاٹ کے کہتا ہے اب بتا کہ تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب ابن زید پھر فرماتے ہیں کہ ختم نبوت زندہ باد۔ اس نے حضرت حبیب ابن زید کی ایک ٹانگ کو کاٹا اور ٹانگ کو کاٹنے کے بعد کہتا ہے اب بتا کہ تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب ابن زید اس کٹی ہوئی ٹانگ سے کہتے ہیں ختم نبوت زندہ باد۔ اس نے چوتھی بار اس نے دوسری ٹانگ کو بھی کاٹ دیا اور کاٹ کے پوچھتا ہے اب بتا کیا خیال ہے؟ حبیب ابن زید اب بھی کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ حضرت حبیب ابن زید نے جان تو قربان کر دی، آپ کا جسم تو کٹ گیا مگر کٹے ہوئے جسم سے بھی گویا یوں آواز آ رہی ہے، یہ کٹا ہوا جسم بھی بول کے کہہ رہا ہے ختم نبوت زندہ باد۔ یہ تڑپتا لاشا بھی کہتا ہے ختم نبوت زندہ باد۔ یہ آپ کا جو ہے کٹا ہوا جسم بھی کہتا ہے ختم نبوت زندہ باد۔ یہ حبیب ابن زید کا گوشت کہے ختم نبوت زندہ باد، حبیب ابن زید کا کٹا ہوا جسم کہے ختم نبوت زندہ باد۔ پھر آج کا میرا نوجوان کیسے نہ کہے ختم نبوت زندہ باد؟ پھر یہی وجہ ہے 109 چک کے پاسیوں پوری توجہ، آج میرے اس بستی کا میرے اس گاؤں کا بوڑھا بھی کہتا ہے ختم نبوت زندہ باد، میرے اس گاؤں کا نوجوان بھی کہتا ہے ختم نبوت زندہ باد، میرے اس گاؤں کا بچہ بھی کہتا ہے ختم نبوت زندہ باد۔ اور یہ کیوں نہ کہے؟ اس لیے کہ نبی سے محبت کا ہم ثبوت کیوں نہ دے؟ کلمہ اچھا، نماز اچھی،
اور یہ میرا اشعار نہیں، میرا یہ شعر نہیں، میرا عقیدہ ہے، میرا جذبہ ہے، میرا نظریہ ہے کہ کلمہ اچھا، نماز اچھی، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پہ، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، اے نبی دے قربان ہونا، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، علماء دیوبند، علماء دیوبند، علماء دیوبند۔ حضرت حبیب ابن زید کیا میرے نبی کے سارے ہی یار دیکھیں تو نبی کی عظمت پہ قربان ہیں، نبی کی عظمت پہ بولے بولے ذرا تھک گیا تو بس کریے یار، نبی کی عظمت پہ کیا ہے، نبی کی عظمت پہ کیا ہے، یہ جان دینا تو بہت دور کی بات ہے، ذرا آواز کی قربانی دیجئے گا۔ میرے نبی کے سارے یاروں کو دیکھے تو ہر یار نبی کی عظمت پہ قربان ہے، نبی کی عظمت پہ قربان ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں، میرے نبی ایک دن جو ہے بازار کے اندر تشریف فرما تھے، توجہ، حضور تشریف فرما تھے، میرے نبی نے کسی جو ہے وہ یہودی کے ساتھ سودا کیا، کسی گھوڑے کا یا اونٹ کا سودا کیا، معاملہ طے گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یہاں پر ٹھہرو، میں تھوڑی دیر کے لیے آتا ہوں اور آپ کی رقم لے کر آتا ہوں تاکہ آپ کی رقم آپ کے حوالے کروں، اور یہ اونٹ ہے یا جو گھوڑا ہے میں آپ سے جو ہے اس وقت جو ہے اس کو وصول کر لوں گا۔ اب توجہ سے یہ بات سمجھیے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رقم لے کر آئے، جب اس جگہ پہ پہنچے تو وہ یہودی آگے سے کہنے لگا، اس کو کوئی لالچ مل گئی یا اس کے ذہن کے اندر کوئی اور بات آ گئی۔ اس نے کہا کہ میرا اور آپ کا تو سودا ہی نہیں ہوا، میرا اور آپ کا سودا ہی نہیں ہوا۔ میں اس واقعے کے اندر نہیں جاتا، تفصیلات بڑی ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، جانتے ہیں۔ صحابہ کرام جمع ہونا شروع ہو گئے، کسی صحابی نے آ کر کوئی بات کی، کسی نے آ کر کوئی بات کی۔ حضرت خزیمہ بھی موقع پہ تشریف لائے، یہاں پر ان کی ایک شہادت کا جو ہے وہ واقعہ ہے، شہادت سے مراد گواہی کا واقعہ، اور انہوں نے آ کر جو ہے یہاں پر جو ہے وہ تصدیق کی، اور ان کی بڑی عظمت اس موقع پہ میرے نبی نے بیان فرمائی۔ لیکن میں یہاں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں پوری توجہ کے ساتھ، جہاں اس معاملے کو دیکھ کر صحابہ جمع ہو رہے تھے، وہیں پر حضرت عمر بھی تشریف لے آئے، حضرت عمر بھی تشریف لے۔ میرے نبی کے بارے میں جب اس نے، حضرت عمر نے یہ دیکھا یہ یہودی انکار کر رہا ہے اور میرے نبی اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا سودا ہوا ہے، اور وہ آگے سے یہودی کیا کہتا ہے، ہمارا سودا نہیں ہوا، ہمارا سودا نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے اب آگے سے کوئی بات نہ کی بلکہ تلوار نکالی اور کہا کہ تو کیسے انکار کرتا ہے اور میرے نبی پہ الزام دیتا ہے، میرے نبی کو معاذ اللہ جھوٹا کہتا ہے۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی، حضرت عمر نے، اب میں نے جو جملہ دینا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جس دل کے اندر دل کی دھڑکن جو ہے وہ سلامت ہے، انشاءاللہ وہ زبان جو ہے وہ دھڑکن انشاءاللہ زبان پہ ضرور آئے گی۔ توجہ، حضرت عمر ہی بولے اور تلوار نکالی، علماء کی محبت کا سہارا چاہتے ہوئے، پوری محبت بیداری کے ساتھ جو ہے مجھے یا تو دعا مل جاتی ہے بڑوں سے یا پھر اصلاح ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے بڑوں کو رب تعالیٰ جو ہے وہ یوں ہی سلامت رکھے، صحت و سلامتی دے، آخری بندے تک پوری توجہ۔ اچھا، یہ عمر ہی ہے، جب بھی تھوڑی سی بات آتی ہے، کوئی نبی کی عزت پہ بات آ جائے تو عمر تلوار نکال لیتا ہے، یہ تھوڑی سی اسلام کی عزت پہ بات آ جائے تو عمر کیا نکال لیتا ہے، تلوار نکال لیتا ہے۔ یہ طالب علم اپنے ذوق اور تخیل کے اندر جملہ دینا چاہتا ہے، اچھا اللہ یہ کیا وجہ ہے، آخر دوسرے بھی تو صحابہ ہیں نا، آخر کیا وجہ ہے جب یہ باری آتی ہے عزت اسلام کی، یہ عمر ہی کیوں اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جب باری آتی ہے نبی کی عزت کی، یہ عمر ہی تلوار کیوں نکال لیتا ہے، یہ عمر ہی میدان کے اندر کیوں آ جاتا ہے؟ جذبہ تو سارے صحابہ میں، محبت تو سارے صحابہ میں، عقیدت تو سارے صحابہ میں، مگر آخر وجہ کیا ہے؟ یہ عمر ہی آگے نکل کے جب یہ ہے میرا نبی فیصلہ کر دے، ایک یہودی اور ایک منافق کا فیصلہ کر دے، اور اس کے بعد وہ عمر کے پاس آ جائے، عمر کہتا ہے نبی کے فیصلے کے بعد اب کسی
کی فیصلے کی ضرورت نہیں، عمر تلوار نکال لیتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ عمر ہی عزت اسلام کی باری آتی ہے، یہ عمر ہی تلوار کیوں نکالتا ہے؟ مصطفیٰ کی عزت سے بات آ جائے، یہ عمر ہی تلوار کیوں نکالتا ہے؟ اگر جملہ میرا دل پہ دستک دے، ہاتھ اٹھا کے مجھے ضرور بتانا ہے۔ یہ عمر عزت اسلام کی بات آئے تو کیوں نہ بولے؟ یہ عمر جو ہے نبی کی عزت سے بات آئی تو عمر کیوں نہ بولے؟ اس لیے کہ اس عمر کو مانگا ہی اسی انداز میں گیا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کی عزت کے لیے مجھے عمر دے دے۔ پھر عزت اسلام کی بات آئے تو یہ عمر کیسے نہ بولے؟ اسی لیے پھر عمر ہی بولتا ہے۔ جب عزت اسلام کی باری آتی ہے، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ پڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ نعرہ تکبیر، گلی گلی نگر نگر، اچھا گلی گلی نگر نگر۔ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ آخری جملہ قاری صاحب نے محفل سے یہ ہے عظمت صحابہ اہل بیت میں۔ اب ذرا آخری جملہ سنیے گا۔ میں نے کہا عزت اسلام کی باری آئے تو یہ عمر ہی کیوں بولتا ہے؟ جب مصطفیٰ کی عزت کی بات آئے یہ عمر ہی کیوں بولتا ہے؟ اس لیے کہ اسے مانگا ہی وہ عزت اسلام کے لیے گیا ہے۔ پھر مجھے کہنے دینا، یہ نبی کی عزت جو ہے وہ عزت اسلام ہے، میرے مصطفیٰ کی عزت جو ہے وہ عزت اسلام ہے، اسلام کی عزت وہ عزت اسلام ہے، میرے نبی کی عزت وہ عزت اسلام ہے، اماں عائشہ کی عزت وہ عزت اسلام ہے۔ یہ عمر کیسے نہ بولے جسے مانگا ہی اسلام کی عزت کے لیے گیا ہے؟ یہ اماں عائشہ کی عزت وہ عزت اسلام ہے، اماں فاطمہ کی عزت وہ عزت اسلام ہے، حضرت حسن کی عزت وہ عزت اسلام ہے، حضرت حسین کی عزت وہ عزت اسلام ہے۔ جب بھی کوئی عزت اسلام پہ انگلی اٹھائے گا عمر تمہیں میدان میں نظر آئے گا۔ میں نے کہا صحابہ اہل بیت وہ عزت اسلام ہے، اور عزت اسلام کے لیے میرے نبی نے عمر کو مانگا ہے، عمر کو مانگا ہے۔ حسین جو ہے وہ عزت اسلام ہے، اسی لیے کہتا ہوں حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے، حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساتھی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو، مگر نہ بدلے حسین حق تو۔ وفاد پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین لڑدا سمر دے نالے، حسین دسدا عمر دے نالے۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، حسین لڑدا سمر دے نالے، حسین دسدا عمر دے نال ہے۔ آؤ حسین سے محبت کے لیے آخری 4 مصرے کہوں۔ عدو نادا بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا، عدو نادا بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا۔ یزیدیت کی یہ نسل تیری، حسین شاہ مشرقین میرا، یزیدیت کی یہ نسل تیری، حسین شاہ مشرقین میرا۔ خدا کی رحمت میرا مقدر، خدا کی رحمت میرا مقدر، خدا کی لعنت تیرا نصیبہ، مجھے تو منظور ہے یہ سودا، یزید تیرا حسین میرا، یزید تیرا حسین میرا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان ہستیوں سے سچی عقیدت محبت نصیب فرمائے، آمین و آمین۔